مولاي صل وسلم دائما. آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ بیان کروں گا ہماری اسپیشلی ان بہنوں کے لیے جو اولاد کی دولت سے محروم ہے. دیکھو، اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں، جسے چاہتا ہوں بیٹی دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹی بیٹا دونوں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اولاد سے محروم کر دیتا ہوں. قدرت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے. اولاد دینے والا ہمارا مولا ہے. ہمیں تو دعا کرنا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسی دعائیں نکل جاتی ہے، اللہ تقدیروں کو پلٹ دیتا ہے، اللہ گھر میں اولاد دے دیتا ہے. یہ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتلانے جا رہا ہوں، کئی بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے اور کئی ایسے لوگوں سے سنا گیا ہے جو ہمارے بزرگان دین لکھتے ہیں گھر میں اولاد نہیں تھی، وظیفہ پڑھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر خوشیاں دے دی، اولاد دے دی. تو ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بیان کروں گا. وظیفہ میرا نہیں، کسی کا نہیں، اللہ کا ہے جو قرآن میں موجود ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سنا دو. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بچہ دے دے، اللہ مجھے بچہ دے دے. وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّا، زکریا نے اپنے اللہ کو پکار کر کہا، اللہ میرے گھر میں اولاد دے دے. اور ایک دعا پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم سے اس دعا کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں ایک بچہ پیدا کیا. بچے کا نام اللہ ہی نے بیان کر دیا کہ زکریا یہ جو بیٹا میں نے تمہیں دیا ہے اس کا نام یحییٰ ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور قرآن کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بچہ دیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی ہے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا. اللہ فرماتے ہیں زکریا نے ہمارے سامنے دعا کی تھی، ہم نے دعا کو قبول کر لیا، ان کے گھر میں یحییٰ دے دیا، ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا علیہم الصلاۃ والسلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا پر زکریا علیہ السلام کے گھر میں ایک بچہ دیا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ دعا ہے. آئیے وہ دعا میں آپ کو بھی بتلاؤں. یہ دعا سے پہلے اس کا طریقہ سمجھا دوں. طریقہ غور سے سننا کہ رات کو تہجد میں اٹھ جائے، 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کر لے، نفل نماز کی نیت کرے 2 رکعت کی. تہجد میں چاہے جتنی پڑھے، اس عمل کے لیے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرے، نماز کو شروع کرے، جو بھی قرات کرنی ہے کرے، رکوع میں جائے، سجدے میں جائے. جب فرسٹ سجدے میں جائے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد سجدے ہی میں یہ دعا پڑھنی ہے جو ابھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا 10 ٹائمز. 10 مرتبہ پڑھ لیا، سجدے سے سر اٹھایا، سیکنڈ سجدے میں گئی، سیکنڈ سجدے میں جاؤ، پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر یہ 10 مرتبہ دعا. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. پہلی رکعت مکمل ہو گئی. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دوسری رکعت کو بھی نارمل سورہ فاتحہ سورت پڑھی، رکوع کیا، پھر سجدے میں گئی. سجدے میں گئی، دوسری رکعت کا پہلا سجدہ، اگین 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد میں یہی دعا کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اسی طریقے سے اسی طریقے سے چوتھے سجدے میں جب سیکنڈ رکعت کا دوسرا سجدہ اوور آل 4تھ سجدہ ہے، اس میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. اوور آل 40 ٹائمز یہ دعا پڑھنی ہے، ایچ سجدے میں 10 ٹائمز. پہلی رکعت میں 2 سجدے،
10-10-20 टाइम्स, दूसरी रकात में 2 सजदे 10-10-20 टाइम्स, ओवरऑल 40 टाइम्स सजदे में ये दुआ पढ़नी है। अल्लाह की जात से उम्मीद है जिस दुआ की बरकत से अल्लाह ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद दी है, अल्लाह की रहमत से क्या बाइद है, हमें भी अल्लाह तबारक व ताला, हमारी बहनों को भी अल्लाह तबारक व ताला वो औलाद दे सकता है। इस बिना पर ये अमल शुरू करे और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जब जब अल्लाह मौका दे, रातों को उठा दे, वक्त मिले, ये अमल करते रहे जब तक कि अल्लाह तबारक व ताला घर में खुशियां नसीब फरमाए। अब मैं वो दुआ पढ़ना चाह रहा हूं, ये दुआ आपको बतला भी दूं कहां पर है, पारा नंबर 17, 17वां पारा, उसमें सूरत है सूरह अंबिया, 17th पारा सूरह अंबिया और आयत नंबर 89। तो सूरह अंबिया आयत नंबर 89, 17th पारा, उसमें ये छोटी सी दुआ है। अब मैं वो दुआ पढ़ता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। हो गई दुआ। तर्जमा, ए मेरे अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़, ए मेरे अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़, और तू तो बेहतरीन वारिस है। तो ये दुआ पढ़नी है। अगेन रिपीट करता हूं, रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। तो 40 टाइम्स हर सजदे में 10-10 टाइम्स 2 रकात में इस दुआ को पढ़ना है। अल्लाह ताला की बारगाह में मुबारक दिन है, हम सब दुआ करें अल्लाह तमाम बे औलादों को नेक औलाद से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए।